وہ تو اللہ اکبر جو نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، جسے قرآن ابنا انا کہتا ہے، جب اس کے وجود پر تیر چل رہے ہوں گے تو رسول اللہ کے وجود پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ جس نے امام قاسم کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے بلکہ صحیح میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتا دیا تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ نبی کے دل پہ 61 ہجری کے 10ویں محرم کو نبی کے دل پہ کیا گزری تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو بتا دیا کہ 61 ہجری کی 10ویں محرم کو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تھی۔ قریب نگر میں بیٹھنے والوں غیور حسینیوں سنو، یہ دو بزرگوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جب محرم کی 61 ہجری کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سو رہی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی زلفیں بکھری بکھری ہے۔ اللہ اکبر! جب میں اس مقام پر آتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے کیونکہ حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی۔ احد کے ہنگامے نے نبی کی زلفوں کو بکھرنے نہیں دیا، خندق کے ہنگاموں سے نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھری۔ احد کے اندر دندان شہید ہوئے مگر زلفیں نہیں بکھری۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت تفصیل سے کبھی بیان کر چکا ہوں ہر جگہ پر کہ نبی کی زلفیں اس لیے نہیں بکھرتی تھی کہ شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو۔ مگر اللہ اکبر! 70 شہیدوں کا جنازہ پڑھایا احد میں مگر زلفیں نہیں بکھری۔ مگر 61 ہجری کی 10ویں محرم کو نبی کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پر گرد و غبار چوم رہے ہیں۔ مورخین نے تو لکھا ہے کہ داڑھی پر گرد و غبار دیکھا گیا، لیکن میں فکر رضا کا وارث ہوں، فکر رضا ہماری محافظ ہیں، اس لیے میں بہت محتاط جملے میں بات کر دوں۔ حضور کی داڑھی شریف پر گرد و غبار چوم رہے تھے۔ حضور کا جسم پر جو جبہ لباس تھا وہ خون آلود تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضور 61 ہجری 10ویں محرم کو جمعہ کے دن ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں نظر آئے، روتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت ابن عباس کے خواب میں روتے ہوئے نظر آئے اور کہتے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں دونوں کا خواب بالکل سیم ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ تو خواب ہے، یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، صحابی خواب بیان کر دے تو وہ حدیث کے زمروں میں آتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا شیشی ایک بوتل تھی جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی یہ کیفیت دیکھی تو دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا، دونوں کا خواب مکس کر کے بیان کر رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ قربانت شوم، آقا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ گرد و غبار داڑھی شریف کو چومتے ہیں اور جبے پر میرے آقا خون کے دھبے۔ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ صبح سے لے کر اب تک میں اپنے بیٹے حسین اور اس کی اولاد و آوان و انصار کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ پتا چلا سنیوں، لوگ دیکھ رہے تھے کہ خون زمین پہ گر رہا ہے، اللہ کے نبی کو امام حسین کے غلاموں کے خون کا اتنا لحاظ ہے کہ حضور نے خون زمین پہ گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو بوتل میں سمیٹ لیا۔ ذرا غور تو فرمائے، یہ ہے امام حسین کی اہمیت، یہ ہے رسول اللہ کے دل پر اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اہل بیت کے ساتھ، اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ حضور پہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہوں، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا تیمور لنگ کہتی ہے۔ تیمور لنگ کی موت کے بعد اس نے دیکھا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو اس کے کسی دوست نے پوچھا اے دشمن خدا تو یہاں کیسے آیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، میری اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، تو مرنے کے بعد اس کو یہ مقام نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں لیکن بہت معافی کے ساتھ۔ اب ذرا غور سے سننا، میری تقریر کے اینڈ کا حصہ غور سے سننا، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے۔ دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ کیا لحاظ کرنا پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتا ہے دل۔
یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتا ہے دل، اور دشمن جو ہوتا ہے وہ جسم پہ حملہ کرتا ہے۔ دشمن جو کچھ کرتا ہے جسم پہ کرتا ہے، تیر برسائے گا جسم پہ، پتھر برسائے گا جسم پہ، دھول اڑائے گا جسم پہ، کچرا اڑائے گا جسم پہ، لیکن جو محبت کرتے ہیں ان کی ہر ادا کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ جے پور کے غیور مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں تم پہ فخر ہے کہ تم حسینی ہو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جب تم محبت کرتے ہو امام حسین سے تو بتاؤ، امام حسین سے پوچھو، امام مدینے میں تو آپ کے بڑے جلوے تھے، مدینے والے لوگ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، مدینے والے آپ کو اپنے جمگٹے میں رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میں نے کبھی امام حسین سے ملاقات نہیں کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں مدینے جاؤں تو میں پہچانوں گا کیسے کہ حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب مدینے جاؤ تو جو سب سے خوبصورت انسان نظر آئے، پہلی نشانی سب سے خوبصورت وہی حسین ہوں گے۔ نمبر 2، اہل مدینہ سب سے زیادہ جس کا ادب کرتے ہوں گے وہ حسین ہوں گے، ان کے ارد گرد غلاموں کا جمگٹا لگا ہوگا وہ حسین ہوں گے، وہ سر جھکا کر مسجد میں ہوں گے وہ حسین ہوں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ نشانی حضرت امیر بتا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے محبت کی ہے، آخر پوچھو اتنی عزت تھی مدینہ منورہ میں کہ لوگ پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، اتنا احترام تھا مدینہ منورہ میں کہ بچوں کو بھی پیدل نہیں چلنے دیتے تھے۔ جب غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر دونوں مل کر مدینہ کے بازار میں آتے تھے تو بھیڑ لگ جاتی تھی نبی کے شہزادوں کو دیکھنے کے لیے، یہ محبتوں کا ماحول تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ کی راحتیں چھوڑ کر کربلا کے ریگزاروں پر کیوں آئے؟ پوچھئے، امام سے پوچھئے، اور میری گفتگو یہ میرا درد دل ہے، سنیو کیوں آئے؟ شہزادہ علی اکبر ہم شبیہ پیمبر خاک و خون میں تڑپتا دیکھا نا، آپ کو پتا ہے حسین ابن نمیر، سوات سے حسین ابن نمیر وہ بندہ قاتل ہے حضرت سیدنا شہزادہ امام علی اکبر کا۔ جب حسین ابن نمیر نے شہزادہ علی اکبر کے سینے میں جو ہے وہ نیزہ کھوسا اور نیزہ ڈالا، شہزادہ علی اکبر زمین پر آئے، جب زمین پر آئے تو اس نے لات مار کر کے نیزے کا حصہ توڑ دیا اور توڑ کر کے کہا حسین بہت بہادر بنتا ہے، اب بیٹے کے سینے سے جو ہے یہ نیزہ نکال کے بتا، تب تیری بہادری سمجھ میں آئے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کیفیت ایک باپ کے دل پر، ایک کیفیت، تم بھی بیٹوں کے باپ ہو، تم بھی بچوں کے باپ ہو، اور اللہ نے ہمیں بھی پنجتن کے غلام اور کنیزیں عطا کی ہے۔ بچے اگر تیز رفتاری کے ساتھ بائک بھگا کر نکل جائیں تو ہمارا دل دھک دھک کرتا ہے۔ بچوں کی بیماری کا ذکر سنے، گھر سے فون آ جائے بچے کو بخار ہے، تقریر میں دل نہیں لگتا، سفر میں دل نہیں لگتا، بیٹی بیمار ہے دل نہیں لگتا۔ اس 56 سال کے امام حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے کس طریقے سے نیزہ نکالا ہوگا، اور 19 سال کے بھتیجے قاسم کی لاش اٹھا کر کیسے لائے ہوں گے، اور 6 مہینے کا ننھا سا بچہ جب گود میں آخری ہچکی لے کر کے شہید ہوا ہوگا، اس وقت امام عالی مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن کربلا ہوا کیوں؟ کربلا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دین پہ وقت آیا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے نماز کا نظام ختم کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے نشے کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے پردے کا نظام ختم کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے سوتیلی ماؤں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کو حلال کر دینا چاہتا۔ خواجہ حسن نظامی نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر پاپ کی نظر ڈالی۔ آگے کا پورا قصہ آپ ادھر جا کر کے پڑھے، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا تھا۔ ام المومنین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہ ام المومنین جو ایسی طیبہ اور طاہرہ ہے کہ جس کی عظمت میں اللہ نے سورہ نور
نور کی 18 آیتوں کو نازل فرمایا. وہ ام المومنین کو وہ گالیاں دیتا تھا, جو گالی دیا تھا وہ گالی میں نقل نہیں کرتا. میری عظیم ماں, عظمت والی ماں, مفتی 4 ملت, میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک, محبوبہ محبوب رب العالمین, میں کیا عرض کروں, اتنا گندا اور ناپاک تھا. اس کا مطلب یہ کل ملا کر جو آج سب کچھ ہمارے معاشرے میں, مسلمانوں کے معاشرے میں جو کچھ ننگا ناچ ہو رہا ہے, یہی یزید کا خواب تھا. یزید وہی معاشرہ بنانا چاہتا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں ہے. کلمہ تو ہو, پردہ نہ ہو, کلمہ تو ہو, نماز نہ ہو, کلمہ تو ہو, تلاوت قرآن نہ ہو, کلمہ تو ہو, نشہ ہو, کلمہ تو ہو, پاپ ہو, کلمہ تو ہو, زنا ہو, کلمہ تو ہو, لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں ہوں, بدفعلیاں ہوں. اللہ اکبر, یہ سب یزید کے دیکھے ہوئے خواب تھے. امام حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا, تیرے ہر خواب کو چکنا چور کر دوں گا, میں اپنا گھر چھوڑوں گا لیکن شریعت بچاؤں گا. علی اکبر خاک و خون میں تڑپتے رہیں گے, یہ منظر دیکھ لوں گا لیکن نظام نماز کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھوں گا. قاسم کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھ لوں گا لیکن پردے کے نظام کو میں کبھی تار تار ہونے نہیں دوں گا. میرے گھر کی بیٹیوں کی چادریں چھینی جائے گی, میں اس کو, اللہ اکبر, اس صدمے کو سہ لوں گا لیکن قیامت تک کی بیٹیوں کو پردے کا نظام دینا چاہوں گا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اس جنگ میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرے کہنے پر تم بارش ہونے کے بعد بھی میدان چھوڑ کے نہیں گئے. اللہ اکبر, میں نے تمہیں جذبات میں لا کر کے کہا نا حسینی ہو, تو بولو میرے کہنے پر تم رکے ٹکے, کوئی نہیں گیا کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم سن کر ایسے ہی جذبات کے ساتھ مسجد بھی جاتے ہو؟ مسجد ویران ہے اور دشمن تو تیر چلانے کے لیے ہوتا ہے لیکن دوست تو مرہم رکھنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے اعمال امام حسین پر یزیدی تیر سے کم نہیں ہے, بلکہ یزیدی تیر امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے تھے, امام حسین کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے یزیدی تیر. اور ہمارے گناہ کے اعمال امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں. قبر میں جانے کے بعد یزید تو امام حسین کو تکلیف نہ پہنچا سکا, لیکن قبر انور میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے امام کو تکلیف پہنچا رہے ہو. سوچو, جب تم کسی لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر زنا کا پلان بناتے ہو تو اس وقت امام حسین اور ان کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جن کا مر گیا وہ ماتمی لوگ ہیں. ہمارے حسین تو زندہ ہے, ہمارے عقیدے میں امام حسین زندہ ہے. لوگ ہمیں گالی دے, ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو, ان کو مردہ گمان بھی مت, مردہ کہنا تو دور کی بات, مردہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, وہ زندہ ہیں. اور ایک بات بتاؤں, امام حسین یقیناً زندہ ہیں. وہ ہمیں اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں, وہ ہمیں سنتے ہیں. ہاں, اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو میں قرآن پیش کر دوں اس کے سامنے. جب سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی 3 میل کے فاصلے سے دیکھ سکتی ہے اور ان کو سن سکتی ہے, وہ اللہ جو چونٹی کو سننے اور دیکھنے کی اتنی طاقت دے تو وہ جو نبی کا بیٹا ہے اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی ہوگی, اللہ نے ان کو کتنی قوت دی ہوگی. لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں درد دل کے طور پر, میرے بھائیوں بتاؤ, کیا آج مسلمان کے 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا اور بدکاری کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا رسول اللہ کی زبانی کہ جو زنا کرتا ہے اس کے سینے سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کپڑے اتارنے والے کے کپڑے نکل جاتے ہیں اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے. آج لڑکیوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. کیا آپ نے اپنے بزرگوں کا قول نہیں سنا, جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. آج ہماری 90% آبادی بے نمازی ہے.
جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آ جاتے ہیں، 5 وقت نہیں پڑھتے۔ حسینی ہے، امام حسین نے تو کربلا میں آخری سجدہ کیا۔ امام حسین نے، میں تو حیران ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اور جو ہے وہ شیعہ، سنی، وہابی، جس نے بھی امام حسین کی زندگی لکھی سب نے یہی لکھا کہ امام حسین میدان کربلا میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، نماز میں تھے، اور نماز میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حسین وہ بہادر تھے کہ اس بہادر کو نماز کے علاوہ شہید کیا نہیں جا سکتا تھا۔ کربلا ختم ہونا تھا نا، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا۔ توجہ، اس لیے کہ حسین تو شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے تھے، شہید شہادت کے لیے پیدا ہوئے تھے مولا حسین، کیونکہ جس دن ولادت ہوئی اسی دن نبی نے شہادت بیان کر دی تھی۔ تو حسین پاک تو شہید ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر لڑتے رہتے تو شہید نہ ہوتے، شہید ہونے کے لیے سرنڈر کرنا تھا۔ اگر یزیدیوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تو مقصد ختم ہو جاتا، تو پھر شہید بھی ہونا ہے، سرنڈر بھی ہونا ہے، تو یزیدیوں کے سامنے نہیں، وحدہ لا شریک کے سامنے سر رکھ کر کے امام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور بتا دیا کہ میری اور میرے لوگوں کی پہچان نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ ناچ ہے، نہ گانا ہے، نہ ماتم ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ چہرے پہ تماچے مارنا ہے۔ ہماری نشانی سجدہ ہے، جو سجدہ کرے گا وہ میرا ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اب بتاؤ آپ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں تو حیران ہوں میری قوم کب سمجھے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو صدقہ اور زکوٰۃ بھی مت دیا کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو، کیونکہ اس پہ آسمان سے لعنت اترتی ہے۔ اور سابقہ کتب میں لکھا ہے کہ بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ ہمیں حکم دے اس بے نمازی غدار کو ہم ختم کر دیں۔ زمین کہتی ہے مجھے حکم دے کہ میں اپنے اندر اس کو دھسا لوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس پہ بھی لعنت کرتا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا۔ یہ ہے بے نمازی۔ بے نمازی کو کہاں امان ملے گی؟ آج مسلمان کہتے ہیں پریشان ہے، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، روزی کا مسئلہ، سب کہتے ہیں اب مسئلہ کیسے حل کرنا چاہتے ہو؟ تعویذ دو، دعا کرو۔ علماء موجود ہیں، میں تمہیں نا امید کرنے نہیں آیا۔ آپ نماز چھوڑ کر کسی سے بھی دعا کرائیے، آپ کو کسی کی دعا کی برکت نہیں ملے گی۔ علماء موجود ہے، کیونکہ حدیث ہے، صحیح 6 کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ صالحین کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو صالحین کی دعا میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ پھر آپ کیا کہتے ہو؟ پیر صاحب کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ او اس کی دعا میں اثر ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے۔ ماں کی دعا میں اثر نہیں ہے، ماں کی دعا میں اثر ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے گا اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دے گا۔ پہلی بات تو تمہیں اور مجھے کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھ لو نا تو آپ کو اور مجھے کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی اتنی دعا کر چکے ہمارے لیے، اب ہمیں کس کی دعا کی ضرورت ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے امت کے لیے دعا کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حج میں پہنچے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کرتے تقاضۂ بشریت جب غالب آیا تو ہاتھ تھک گئے، تو پھر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا، مگر امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ ہمارے نبی غلاف کعبہ پکڑ کر سجدوں میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر معراج پہ جا کر اللہ سے ہمارے لیے بہت مانگا ہے، سب کچھ مانگ لیا ہے، بس اس دعا کی برکت پانا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز کی طرف نہیں آؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا سنو، آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کا میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر آتا ہوں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اگر مجھے یہ پتا چل جاتا، جے پور کے لوگ یا سنی لوگ یا مسلمان مجھ سے کہتے کہ امین القادری تو ہم ایک ایک کے پیر کو پکڑ کر بول کہ ہم نمازی بن جائیں تو ہم نمازی بن جائیں گے، تو میں ایک ایک کے پیر پکڑ کے کہہ لیتا کہ نمازی بن جاؤ۔ وجہ بتاؤں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے، ہم نے جو روایتیں پڑھی ہے بزرگوں سے سنی ہے، اس میں یہ آیا ہے کہ مولا علی نے فتویٰ دیا بے نمازی کافر، فاروق اعظم کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر، عبداللہ ابن
ابن مسعود کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 زائد سے زیادہ صحابہ کا تذکرہ لکھا کہ 100 سے زائد صحابہ نے فتویٰ دیا کہ بے نمازی کافر، لیکن چونکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے اس میں تعویل کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے۔ لیکن علماء سے پوچھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا ہم سنی ہیں، ہم حسینی، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا کیسے جاؤ گے نماز چھوڑ کر؟ کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا تو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ جنت میں جائے گا، جس کو جہنمی کہا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ بے نمازی جہنم میں جائے گا، تو اب آپ بتائیں آپ کس منہ سے بے فکر ہو، کس سوچ میں پڑے ہو؟ ایک مرتبہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھ جائے تو آقا فرماتے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک دن میں جس کا نام 5 وقت جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ذرا غور کریں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ رحم کر لو اپنے آپ پر، رحم کر لو۔ اور جہاں تک قادری اور چشتیت کا معاملہ ہے، یہ بات تو سنی کا بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اللہ لا دینا لا صلاۃ لا، او کما قال الاسلام، کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ یہاں ایک شخص آیا آقا سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دین بتاتے ہیں، میں دین قبول کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں۔ آقا نے کہا چلے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، چلے گا۔ کہا میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا چلا جا، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ نماز دین کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شافعی بعض شواف علماء کا یہ فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے نا تو اس کی قبر مت بناؤ بلکہ مٹی برابر کر دو۔ اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا بے نمازی مشرکوں کی طرح ہے۔ اور اب سنیے ذرا، بات آئی، یہ بات بہت بیان ہوئی ہے، شاید آج آپ کے دل پہ اثر ہو جائے، اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ ابی ابن خلف کیا ہے؟ وہ دنیا کا وہ بدترین انسان ہے۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بندے کو قتل کیا ہے جس کا نام ابی ابن خلف ہے۔ سرکار علیہ السلام کے ہاتھ سے جو قتل ہوا ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو نبی کو قتل کرے اس سے بدترین کوئی نہیں، اور نبی جس کو قتل کرے اس سے بدترین، سوچو تو صحیح، جس کو رحمت للعالمین قتل کرے وہ کتنا گندا اور بدترین انسان ہوگا۔ او مسلمانوں تم کہاں ہو میرے بھائیوں؟ رحم کرو، تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا 10 منٹ کا ٹائم کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بتاؤ 10 منٹ میں کیا جاتا ہے؟ 10 منٹ میں تو پان بھی نہیں کھا پاتے، 10 منٹ میں تو کھانا بھی نہیں کھا پاتے۔ اللہ اکبر، ابی ابن خلف جس کو نبی نے قتل کیا ہے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، بے نمازیوں اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ۔ اور میں نہیں کہہ رہا بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا اللہ تم پہ، ہم پہ رحم کرے، ہماری نسلوں پہ رحم کرے۔ میرے بھائیوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا وہ کہاں جائے گا؟ جو بتاؤ حامان کے ساتھ اٹھے گا کہاں جائے گا؟ جو ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا کہاں جائے گا؟ مجھے تو صدمہ اس بات کا ہے کہ جلسہ کرنے والے جلسے کی مصروفیت میں نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے عاشورہ میں ہم محرم کی مصروفیتوں میں شربت بانٹتے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں رسول اللہ نے جنگوں میں نمازیں پڑھی ہے، جنگوں میں۔ اور یاد رکھنا، کہتے ہو نا مسئلے حل نہیں ہوتے، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اگر تم واقعی مسلمان ہو، قرآن کو مان کے، حدیث کو مان کے، نبی کے فرمان کو مان کے مسلمان ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے، آیت نہیں پڑھتا کیونکہ یہ آیت سجدہ ہیں، اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندے اور خدا کے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے اور حجابات ہوتے ہیں وہ سب حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کچھ بھی ہیں،
ان پڑھ ہو، گوار ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، سید ہو، کچھ بھی ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، لیکن اللہ سے ملنے کا کتنا آسان رستہ ہے، کتنا آسان. اللہ اکبر. دیکھیے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ میرے نوجوان، اللہ انہیں لمبی عمر دے، آپ کو بھی. ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ سیدوں سے ملو، ہے نا، یہی نا مسافہ، ہمارے قریب بیٹھنا، علماء سے ملو، علماء کے قریب ہو جاؤں. تم سیدوں کے قریب آنا چاہتے ہو، علماء کے قریب آنا چاہتے ہو، پیروں کے قریب آنا. ہر بندہ چاہتا ہے پیروں سے میری اتنی اچھی پٹنے لگے کہ میں ان کے قریب ہو جاؤں. تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ علماء کو، سادات کو، بزرگوں کو، سیاسی لیڈروں کو ان کے قریب ہونے کے لیے تحفے دیتے ہو، چاپلوسیاں کرتے ہو. کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائی، جو بھی کرتے ہو نیت تم جانو، تمہارا کام. سب کے قریب ہونا چاہتے ہو. میں پوچھتا ہوں، رب سے بڑا بھی کوئی ہے تمہارے عقیدے میں؟ رب سے بڑا بھی کوئی ہے تمہارے عقیدے میں؟ ایک بات بتاؤں، مجھے معاف کرنا، اگر تم پیروں کے قریب ہو جاؤ گے، علماء کے قریب ہو جاؤ گے، سیدوں کے قریب ہو جاؤ گے، لیڈروں کے قریب ہو جاؤ گے، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تمہارے کام بھی آ سکے. امین القادری تو مالیگاؤں میں پڑا ہوگا، تم پر مصیبت آئے گی، اس کو خبر بھی ہوگی کیا؟ سید محمد قادری تو اپنی مصروفیت میں ہوں گے، تمہارے جنازے میں بھی آ سکیں گے کہ نہیں آ سکیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں سچی سچی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، مر کے اٹھنا ہے. سچا دین تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن وہ اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ. اور ایک بات بتاؤں، اگر خبر بھی ہو جائے تو کیا ہم مدد کر سکیں؟ یہ ضروری ہے، مدد کرنے کی طاقت بھی تو چاہیے. اتنے ہزاروں لوگ، بلکہ لاکھوں لوگ، اللہ کا شکر کرتا ہوں، لاکھوں لوگ، بلکہ مبالغہ نہیں ہو تو اللہ کا شکر ہے، کروڑوں لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. ایک دن میں بائک پہ جا رہا تھا پروگرام میں، اور میری بائک کسی سے ٹکرا گئی ہائی وے پہ، تو میں گرا، میرا ہاتھ ٹوٹا، ابھی بھی نشان ہے، ہاتھ ٹوٹا، میرے دانت کے کنارے ٹوٹے، داڑھ کے کنارے ٹوٹے، سر میں چوٹ آئی. لاکھوں لوگ محبت کرنے والے تھے، لیکن اس وقت، اس روڈ پر گرتے وقت مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. کیوں؟ وہاں مجمع نہیں تھا، اور مجمع ہوتا بھی تو ان کو کسی کو خبر بھی تو نہیں تھی. رات کا اندھیرا تھا، 10 بجے تک کا پرمیشن تھا، اور میں جا رہا تھا بائک پر. میرا ایک عزیز، بہت عزیز بندہ، عبدالرشید ہمارا ساتھی، وہ گاڑی چلا رہا تھا. وہاں سے فون آتا تھا، سید صاحب پرمیشن بہت کم ٹائم بچا ہے، آپ لیٹ نکلے ہو، جلدی آؤ. تو میں اس کی پیٹھ پہ مار کے کہتا تھا بھگا گاڑی بھگا. یہ ہوتا تھا، اور وہ بھگاتا تھا. آخرکار ٹکرائے، ہم دونوں گرے. جب میں گرا تو میں نے پکارا اپنے آقا کو، پکارا اغثنی یا رسول، یا غوث، یا رسول اللہ. اور اتنی دیر میں جو ہے وہ اٹھا میرا عزیز، اور اٹھنے کے بعد اس نے مجھے فوراً، میں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس نے اٹھایا، اور اس نے اٹھا کر مجھے بائک پہ ڈالا، اور پھر بڑا حادثہ ہو گیا تھا. جیسے وہ مجھے اٹھا کر کے بائک پہ ڈالا، دھنا دھن 2-3 ٹرکیں وہاں سے گزری. یعنی اگر وہ تاخیر کرتا تو شاید چہلم بھی ہو گیا ہوتا، 10واں 20واں سب کچھ ہو گیا ہوتا، اور نسیم مرثیہ ہو گئے ہوتے. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کس نے بچایا؟ اللہ نے. کس نے بچایا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے کرم نے. اتنے لوگ ہو کے کوئی کام آیا؟ نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ میرا بھائی. اور روحانیت کی بات نہیں کرتا، ظاہری اسباب کی بات کر رہا ہوں. جس پیر کا مرید تھا وہ پیر بھی وہاں نہ آ سکے، ہے نا. جن سادات سے تعلقات تھے وہ بھی نہ آ سکے. بچایا کس نے؟ اللہ نے، صرف اللہ نے، جو شہرک سے زیادہ قریب ہے. کس نے بچایا؟ رسول اللہ نے، جو جانوں سے زیادہ قریب ہے، انہی کے صدقے میں بچے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب کے قریب رہنا چاہتے ہو، لیکن جتنا قریب اللہ کے ہونے میں فائدہ ہے، اتنا کسی کے قریب ہونے میں فائدہ نہیں ہے. اور تم سب کے قریب ہونے کے لیے پاپڑ بیلتے ہو. بلکہ ہم لوگوں سے بھی قریب ہونے میں نیت یہ ہونا چاہیے کہ ان سے قریب ہوں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے. یہ نیت ہونی چاہیے، بس یہ. اور آپ کو بتاؤں، ہمارا مذہب دقیانوسی نہیں ہے، فرسودہ نہیں ہے، پرانا نہیں ہے. ہمارے مذہب کی شان یہ ہے، میرے نبی نے اللہ سے قریب ہونے کا کتنا آسان رستہ بتایا. آپ کو کوئی سفر نہیں کرنا، نہ راجستھان کا، نہ گجرات کا، نہ یو پی کا، نہیں. جہاں ہو
وہیں خلوص کے ساتھ نماز کی نیت کرو، اپنی پیشانی زمین پہ رکھو، چھوٹا بچہ ہے تو، بڑا ہے تو، عالم ہے تو، ان پڑھ ہے تو، غریب ہے تو، جہاں تو نے پیشانی زمین پہ رکھی سارے پردے اٹھا دیے گئے، تو اور تیرے اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اتنا قریب ہو گیا اللہ سے، اور پھر اتنا قریب ہو گیا اللہ کہتا ہے مانگ، جو مانگے گا تجھے دوں گا میری عزت کی قسم۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے مانگنے والے بھکاری بننے والوں، کبھی رب سے مانگ کر تو دیکھو، گڑ گڑا کے۔ ارے اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ سب کے پاس گڑ گڑانے والوں، رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو نا، وہ سنتا ہے۔ یقین اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ سب سے باتیں کرنے کے لیے اتنی چپلوسیاں کرتے ہو، رب سے بھی باتیں کرو نا۔ رب سے باتیں کرنے کا مطلب کیا؟ سر سجدے میں رکھ، سبحان ربی الاعلیٰ بول، اپنے دل کی فریاد کر۔ تیرا رب تجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں تیری سنوں گا، پوری کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، میں اس سے مانگ، میں عطا کروں گا۔ فرمایا اے محبوب، لوگ میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو بتاؤ وہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنے قریب ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب بتاؤ، سب پردے اٹھ گئے، بس اپنی آنکھیں اندھی ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں اس کو نہیں دیکھ سکتے ماتھے کی آنکھوں سے، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، ذرا بتا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، بس جملے پہ غور کرنا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، کیا روزی نہیں ملے گی؟ رزاق مل گیا تو رزق نہیں ملے گا؟ جس سجدے کی برکت سے جنت ملتی ہے، بیٹی کو رشتہ نہیں ملے گا؟ آؤ نا نماز کی طرف آؤ، چھوڑ دو نشے کو، کوئی لذت نہیں ہے نشے میں، نشے کے کڑوے گھونٹ چھوڑ دو۔ اپنی جان سے محبت ہے نا، مٹھائی چھوڑ دیتے ہو شوگر کی وجہ سے، اگر آل رسول سے محبت ہے ان کی خوشی کے لیے نشہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ اللہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، ہم اپنے محبوب کی خوشی کے لیے اپنی زندگی بدل دیں، آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھو ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ فرماتا ہے مراد کو پا گئے وہ لوگ، کامیاب ہو گئے جنہوں نے من پاک کیا، نمازی بن گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مراد کو پہنچے جو اپنی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آؤ نمازی بنے، کیونکہ اصل حسینیت سجدہ ہے، اصل حسینیت شریعت پہ چلنا ہے۔ کیا میں آج ان حسینیوں سے اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ لے سکتا ہوں؟ جو بارش میں بھی حسین کے نام پر میدان چھوڑ کے نہیں جاتے، تو آج وہ انشاءاللہ شریعت کا میدان چھوڑ کر بھی نہیں بھاگیں گے۔ آج امام حسین کے نام پہ کتنے لوگ ہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو مولا حسین کی محبت میں آج سے نمازی بننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھا کے رکھے، ذرا کربلا والے کو دیکھ لینے دیں، اور سبحان اللہ، اٹھا کے رکھے، اٹھائی کے رکھے، کتنے لوگ ہیں۔ دوسرا وعدہ، اس سے بڑا اور بڑا وعدہ نہیں ہوگا، اٹھا کے رکھے۔ ارے غازی کے چاہنے والوں، انہوں نے تو بازو کٹا دیے امام کے لیے، آپ اتنی دیر ہاتھ بھی اٹھانا برداشت نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو نشے کے خاتمے کے لیے آج سے کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ ابی ابن خلف کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں نہیں اٹھنا ہے، ہمیں اٹھنا ہے تو امام حسین اور ان کے نانا کے ساتھ اٹھنا ہے انشاءاللہ، اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ ایک اعلان کر دوں اس خوشی کے ماحول میں، ہیں کر دوں؟ ابھی محرم میں آئے انشاءاللہ، ہر سال جو جے پور کی سرزمین پہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے وہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو انشاءاللہ کربلا میدان میں ہوگا انشاءاللہ۔ کربلائی لوگوں کو سب کو کربلا میں آنا ہے انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ابھی سے اس کی دعوت عام کیجئے، اس کی تشہیر کیجئے، خوب تشہیر کیجئے۔ میدان کربلا کم پڑ جانا چاہیے حسینیوں کی بیٹھک سے۔ ابھی سے یہ مشن پہ چلیں، سید کا ساتھ دو، ہمارے بھائی سے، ہمارے بھائی شکیل اور یہ علماء کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، سپورٹ کرو۔ سنی دعوت اسلامی جو علماء کی سرپرستی میں کام کری، ان کا تعاون کرو۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔
کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت و ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔